ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ وفي مقام آخر: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا۔ وقال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت پیار اور محبت سے درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے مولانا عبدالغفور صاحب نے ماشاءاللہ بہت سے علماء کرام کا تعارف کرایا، ساتھ ساتھ میرا بھی ذکر کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر فن، عربی مشہور مقولہ ہے لکل فن رجال، کہ ہر فن کے لیے جو ہے کچھ آدمی ہوتے ہیں، ہر ایک کو ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر جو ہے کارپینٹر ہے تو اس کو اس میں مہارت ہوتی ہے، ایک تاجر ہے تو اس کو اس کی تجارت میں مہارت ہوتی ہے، ایک خطیب ہے تو اس کو خطابت میں مہارت ہوتی ہے۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہاں پر بھی جمعہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں دل میں ڈال دیتے ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں ذکر کر دیا کرتا ہوں، اور اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ میں خود تو پوری طور پر عمل نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری بات سن کر کوئی عمل کرنے والا عمل کرے تو انشاءاللہ میرے لیے بھی وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی جو ہے کوئی نیک کام کی بنیاد ڈالے، کوئی نیک کام شروع کرے، اور اس نیک کام کی وجہ سے اس کو دیکھ کر یا اس کے بتلانے کی وجہ سے یا اس کے سمجھانے کی وجہ سے وہ آدمی اس نیک کام پر عمل کرے گا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بتلانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا کرنے والے کو۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے عمل میں سے کچھ کم کر کے دیا جائے گا کہ کمیشن ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پورا اس کو اجر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اگر کسی آدمی کو جو ہے سکھا دیا 10 آدمی کو، تو 10 آدمی عمل کریں گے تو آپ کے اعمال نامے کے اندر 10 آدمی کا عمل بھی جائے گا۔ تو اسی نیت سے جو ہے عام طور پر جو ہے مجھے تقریر کرنی آتی نہیں ہے، لیکن میں بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک مثال اور بھی دیا کرتا ہوں، شاید آپ کو بھی وہ پسند آئے گی کہ دیکھیے بہت سی مرتبہ گھر میں آدمی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں کہ بھائی آپ آ جاؤ ذرا مریض کو دیکھ جاؤ، تو وہ ڈاکٹر خود بھی کبھی بیمار ہوتا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ انسان ہے تو وہ ہمیشہ تندرست ہی رہے، بلکہ عام طور پر تو دیکھا گیا کہ جو ڈاکٹر جس فن کے اندر مخصوص ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے، آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے تو اس نے چشمہ پہنا ہوگا، کان کا اسپیشلسٹ ہے تو کان اس کے بھی خراب ہوں گے، پیٹ کا اسپیشلسٹ ہے تو اس کا پیٹ خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں صرف تشخیص کرنا یا دوا دینا تو ہے، صحت دینا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے۔ تو وہ مریض، وہ ڈاکٹر خود بھی اگر بیمار ہے، اس کو بخار آیا ہے، نزلہ ہوا ہے، لیکن آپ جب بلائیں گے تو ایسی عورت آج آپ کے گھر آ جائے گا، تو اس کے گھر میں آ کر آپ کے مریض کو دیکھنا، اس بات کا دعویٰ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ دلیل ہوتی ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں تندرست ہوں، نہیں، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے وہ حاضر ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء کی ایک ذمہ داری ہے کہ جو بھی دین کی بات جانتا ہو وہ دوسرے تک دین کی بات پہنچائے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کوئی ایسی باتیں کہلوا دیں جو آپ کے لیے مفید ہو اور میرے لیے بھی مفید ہو۔ شروع کے اندر میں نے کلام پاک کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے۔ آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو جو ہے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں، چاہے وہ ہمیں نظر آتی ہو یا نظر نہ آتی ہو، وہ ساری کی ساری مکلف نہیں ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یا تو بالکل آزاد کر دیا ہے، جن میں ارادہ ہے اپنے ارادے سے وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، ان کو کوئی پابندی نہیں، یا ہماری نظروں کے اندر جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، جیسے پہاڑ ہے، زمین ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے، اس لیے وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سورج جو ہے اپنی ڈیوٹی پر ہے، اور پوری طور پر جو ہے 1 سیکنڈ کا 1 منٹ کا فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ جس دن طلوع ہونا ہے اسی دن طلوع ہوتا ہے، جس وقت غروب ہونا ہے اسی وقت وہ غروب ہوتا ہے، چاہے ہزاروں سال ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان کو مکلف نہیں بنایا، یعنی ان کا حساب نہیں لیا جائے گا قیامت کے دن۔ جو جانور ہیں جو بال ارادہ کھاتے پیتے ہیں ان کو زندہ تو کیا جائے گا قیامت کے دن، اور ان سے بہت معمولی حساب دکھانے کے لیے لیا جائے گا، کسی جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا تو۔ باقی یہ کہ اس کے بعد ان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے کہا جائے گا کونوا ترابا، کہ تم مٹی ہو جاؤ، مٹی سے بنائے گئے تھے، وہ سارے جانور مٹی ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر جو ہے کافر اس دن تمنا کرے گا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یوں کہہ دے کہ کونوا ترابا، کہ ہم مٹی ہو جائیں۔ لیکن اس دن پھر مٹی نہیں ہوں گے، اس دن 2 ہی شکل ہوگی، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ ہاں، کچھ لوگ جنت اور جہنم کے درمیان میں بھی ایک جگہ ہے جس کا نام کلام پاک میں ہے اعراف، اور وہ اعراف جو ہے اس کا پورا تذکرہ، لمبا تذکرہ ہے 8ویں پارے کے اندر۔ اعراف کے اندر کچھ لوگ شروع کے اندر ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں بھی اور جن کی بدیاں بھی بالکل برابر ہوگی۔ کلام پاک میں ایک نہیں کئی جگہ ہے، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بھی ہے، بڑی بڑی صورتوں میں بھی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ آیت سب کو یاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہے جب ہم اعمال کا وزن کریں گے تو وزن کے اندر جو ہے جس کا پلڑا نیکی کا جھک جائے گا، فی عیشۃ راضیہ، وہ مزے کی زندگی، لطف کی زندگی گزارے گا، اور وہاں ہر طرح کی راحت ہوگی۔ اور جن کا پلہ بھاری نہیں ہوگا، ہلکا ہو جائے گا، تو وہ کفار ہوں گے۔ ہاں، البتہ مومنین میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ یہ بہت سارے گناہ ہوں گے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی نیکیاں بھی ہے۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، کسی وقت پڑھ لی، کسی وقت نہیں پڑھی لیکن جماعت سے نہیں پڑھی لیکن قضا کر دی۔ ایک تو عذر ہو الگ بات ہے، لیکن آدمی ارادہ رکھے، نیت رکھے کہ میں تکبیر اولا کے ساتھ صف اول کے اندر نماز پڑھوں گا، پھر اگر نہیں آ سکا، کوئی بات ہو گئی، انشاءاللہ اس کو پورا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں برابر ہوں گی ان کو شروع کے اندر اعراف کے اندر رکھا جائے گا۔ اعراف ایسی جگہ ہوگی اونچی بلند کہ وہاں سے دونوں نظر آئیں گے، جنت والے بھی نظر آئیں گے، جہنم والے بھی نظر آئیں گے۔ تو جنت کی طرف تو دیکھ کے خوش ہوں گے، ان کو سلام بھی کریں گے، مبارکبادی دیں گے کہ ماشاءاللہ تم بڑے اچھے لوگ ہو کہ تم نے دنیا میں محنت کی، اللہ رسول کی بات مانی، اس پر عمل کیا، آج تم جنت میں ہو، مبارک ہو تمہارے لیے۔ اور جہنم کی طرف وہ جو ہے نظر نہیں کریں گے، جہنم کے منظر کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد وہ بھی ڈر جائیں گے۔ لیکن کلام پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے فرشتے ان سے کہیں گے کہ ذرا ادھر بھی تو نظر کرو، تو پھر فرشتوں کے کہنے پر جب ادھر دیکھیں گے تو اس ماحول کو دیکھ کر فوراً کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ یہ تو ظالم اور کافر لوگ تھے، کتنی سخت اور جو ہے سزا کے اندر، مصیبتوں کے اندر ہے، یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ مت کیجو۔ تو یہ اعراف والے کچھ لوگ ہوں گے، لیکن بہرحال ان کو بھی آخر میں جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو آدمی ایسے عمل کرے کہ جس عمل کی وجہ سے اول وہلے کے اندر ہی وہ جنت میں جائے، شروع ہی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سیدھے براہ راست جنت میں پہنچائے، اور ایسے اعمال کی دنیا میں ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ساری مخلوق کے اندر صرف انسان اور جنات یہ 2 ہی مکلف ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں جیسا کہوں اس کے مطابق عمل کرو۔ ہمارا انسان جو ہے اور جنات جو ہے وہ آزاد نہیں ہے کہ جہاں جی چاہا، جو جی چاہا کھا لیا، جب چاہا سو گئے، جب چاہا اٹھ گئے، اور جدھر چاہا ہم چلے گئے۔ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ زندگی جانوروں کی ہے۔
یا یہ زندگی ان کی ہے جو خدا رسول کو مانتے نہیں. چنانچہ کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ہمارے طریقے کو، ہمارے رسول کے طریقے کو نہیں اپنایا، وہ لوگ وہ دنیا کے اندر خوب مزے تو کر لیتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے، لیکن ایسے ہی ہے جیسے جانور ہوتے ہیں کہ جانور اپنی مرضی سے کھاتا پیتا ہے، گھومتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جانور تو مٹی ہو جائے گا لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب عطا فرمائی اور وہ شریعت عطا فرمائی جو قیامت تک باقی رہے گی. یہ آسمانی کتابیں اتنی ہی نہیں ہیں، 4 مشہور کتاب سب بچے بھی جانتے ہیں، اور بہت سارے صحیفے ہیں، لیکن ان 4 میں سے اور آسمانی کتابوں میں سے قرآن شریف کے علاوہ کوئی بھی اپنی اصلی حالت کے اندر نہیں ہے. ہاں نام تو ہے کہ بھائی یہ انجیل ہے، یہ بائبل ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا صحیح نہیں ہے. وہ اس کے اندر تعریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے. لیکن قرآن شریف ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی نازل ہے، اس میں ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. اور الحمدللہ یہ مسلمانوں کی خوبی ہے، اس امت کی خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، کہ اس امت نے اس قرآن شریف کو اسی طرح باقی رکھا جس طرح نازل ہوا تھا. ہر اعتبار سے اس کے اوپر کیسی محنتیں ہوئی ہے، الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے، اور اس کے لیے جو ہے علماء نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی ہے. لیکن بہرحال کلام پاک اسی طرح موجود ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور قیامت تک رہے گا. اسی لیے تو کسی نبی کی اس کے بعد اب ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال شریعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع معنی ہے، اور وہ شریعت ہمارے سامنے ہے. اس لیے کوئی آدمی یہ بھی عذر نہیں کر سکتا کہ اب تو کوئی نبی نہیں ہے، لہذا ہم اللہ کی مرضی کو کیسے پہچانیں، اللہ کے احکام کو کیسے پہچانیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ کے احکام کو پہچاننا بہت آسان ہے. اور میں تو عام لوگوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ جس عالم سے آپ کو مثبت مناسبت ہو، جس سے آپ کو عقیدت ہو، جو آپ کا امام ہو، کبھی کوئی مسئلے کی ضرورت پیش آئے بس اسی ایک کو پوچھ لو، اسی کو پوچھ کر عمل کر لو، انشاءاللہ آپ کے لیے نجات ہو جائے گی. ہاں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے پہلے ایک جگہ سے فتویٰ منگوایا، وہ اپنی طبیعت کے خلاف نہیں آیا، تو اب دوسری جگہ تھوڑا انداز بدل کے لکھ کے بھیج دیا. اب وہاں سے جواب آ گیا کہ ہاں کر سکتے ہیں. آپ جو پہلا فتویٰ تو چھپا دیا، اور دوسرا آپ بتانے لگے کہ دیکھو یہ میرے لیے جائز ہے. تو یار یہ بہت غلط بات ہے. ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو تھوڑی دھوکہ دے سکتے ہیں. اسی لیے حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفت قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمیشہ اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل اندر سے کیا کہتا ہے. تمہارا دل کہتا ہے کہ یہ فتویٰ صحیح ہے، جو آپ چھپا رہے ہیں تو آپ دوسرا فتویٰ کیسے دکھا سکتے ہیں. یہ تو ضمن کی بات یاد آ گئی، میں نے ذکر کر دی. بہرحال انسان اور جنات جو ہے یہ مکلف ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے میری عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صبح سے شام تک بس مسجد میں بیٹھے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، اور کیا تو نجات ملے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں بہت آسانی ہمارے لیے فرما دی. اصل میں ہم نے دین کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں ہے. دین سمجھیں تو ایک مومن کے لیے 24 گھنٹے عبادت بن جائیں گے، پورے 24 گھنٹے. اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا اور اس کا کمانا بھی. اور ظاہر بات ہے کہ زیادہ وقت جو ہے عام طور پر اکثر لوگوں کا 70% کا ہو، ان کا وقت کمانے کے اندر جاتا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی مالدار نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس ایسی روزی نہیں ہوتی ہے کہ وہ آرام سے کھایا پیا کرے، بلکہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ صبح کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے، ڈیوٹی کے لیے جانا پڑتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے جانا پڑتا ہے. بہرحال محنت کرنی پڑتی ہے. بغیر محنت کے کھانے والے بہت کم ہوں گے. عام طور پر آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اس محنت کے اندر بھی ہماری نیت یہ ہو کہ حلال طیب ہم کھائیں گے، حلال رزق حاصل کریں گے، تو ایک فرض کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حلال کمانا یہ بھی ایک فریضہ ہے دوسرے فریضوں کی طرح، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے. اس میں بھی شریعت کی کتنی سہولت دے رکھی ہے. دیکھو نماز تو ہر ایک پر فرض ہے. کوئی آدمی کیسا ہی کسی حالت میں بھی ہو لیکن نماز چھوڑے،
آج دیکھ لیجیے ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے کتنے فیصد نمازی ہے. ساری مصیبتیں ہم پر جو آتی ہے، سب سے محتم بشان اگر کوئی حکم ہے ایمان کے بعد نماز کا ہے. اسی نماز کی کیفیت کو دیکھ لیجئے کہ ہم میں کتنے نمازی ہے، اور نمازی بھی ہے تو کتنی ہم پڑھتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ پانچ وقت کی سارے لوگ اگر نماز پڑھیں تو مسجد کے اطراف میں آنے جانے کی وجہ سے ہماری کتنی شان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. لیکن نماز کو دیکھ لیجئے. اسی طرح روزہ ہے، روزہ سب پر فرض ہے. ہاں، اس کے لیے عذر ہو تو شریعت نے اس میں بھی سہولت آسانی دی ہے. لیکن زکوٰۃ اور حج کے لیے تو شریعت نے بہت آسان کر دیا. زکوٰۃ تو جب ہی واجب ہوگی جب آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو اور 1 سال تک گزر جائے تو زکوٰۃ دینی ہے. لیکن اس میں بھی جو ہے بہت سے مالدار لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں زکوٰۃ نکالنا. اور آدمی جب شروع سے زکوٰۃ نہ نکالے تو اس کے لیے زکوٰۃ کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس پہلی مرتبہ اگر پیسے ہو جائے اور وہ پہلی مرتبہ زکوٰۃ نکال لی، مثال کے طور پر یہ سال بھر تک اس کے پاس 1000 روپے بچے ہیں، اس نے یاد رکھا تھا کہ میرے پاس 1000 روپے جمع رہے، وہ اس میں سے 25 اگر نکال دے تو یہ 25 نکالے گا. دوسرے سال اگر 2000 ہوئے 50 نکالے گا. وہی آدمی اس کے بعد 1 لاکھ ہوئے لاکھ کا بھی نکالے گا، اور وہ 40 لاکھ کا مالک ہو جائے گا. سال پورا ہوگا تو فوراً 1 لاکھ نکالے گا. لیکن کبھی زکوٰۃ نکالی نہیں اور 40 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، اس کو کبھی 1 لاکھ نکالنا ہے تو اس کے تو بھاری پڑ جائے گا، معلوم نہیں کیا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے اس کی عادت نہیں ڈالی اس لیے. لیکن وہی آدمی اگر زکوٰۃ نکالتا رہے پھر وہ کروڑ پتی ہو جائے گا جب بھی پوری زکوٰۃ نکالے گا. اور زکوٰۃ نکالے گا تو یاد رہو زکوٰۃ کے پیسے نکالنے سے کبھی کم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے مال محفوظ ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم مال کی صحیح زکوٰۃ نکالو تو اس زکوٰۃ کی برکت کی وجہ سے دوسرا مال تو آئے گا لیکن پہلے والا مال تمہارا محفوظ ہو جائے گا. اور اگر تم زکوٰۃ نہیں نکالو گے کبھی چوری ہوگی، کبھی جو ہے کوئی ڈکیتی ہوگی، کبھی گھر میں ایسی بیماری آ جائے گی، کبھی آگ لگ جائے گی کہ وہ ساری رقم زکوٰۃ کی تو کیا لیکن اصل رقم ہے وہ بھی چلی جائے گی. تو بہرحال شریعت نے زکوٰۃ میں اور حج میں تو بڑی سہولت رکھی ہے. خالی 2 فریضے رکھے ہیں. تو جتنا یہ فریضہ ہے اسی طرح شریعت کی طرف سے جو ہے حلال کمانا جو ہے یہ بھی ایک فریضہ ہے. تو ایک مومن آدمی جو ہے جب کمانے کے لیے جائے یہ نیت کرے کہ میں کسی کے سامنے سوال نہیں کروں گا، میں اس لیے کماتا ہوں تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، میرے بچے اور میں جو ہے عزت کی روٹی کھاؤں. ایسی صورت میں آپ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں گے وہ 8 گھنٹے آپ کی عبادت کے اندر لکھے جائیں گے. لیکن شرط یہی کہ دل کے اندر نیت بھی ہونی چاہیے. بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں اس کو. اور حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ. یہ مومن کی نیت، مومن کا سچا ارادہ جو ہے وہ اس کے عمل سے بھی اچھا ہے. مثال کے طور پر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے تھکے ماندے دے سو گئے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں آج فجر میں تو اٹھوں گا، میں تہجد کے لیے بھی اٹھوں گا، اپنے الارم بھی رکھ دیا. لیکن آپ اتنے تھکے ماندے تھے کہ الارم بھی سنا نہیں. اذان جب فجر کی ہوئی جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ کو تہجد کی نماز کا پورا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سچے دل سے ارادہ کیا تھا کہ میں آج تہجد کی نماز پڑھوں گا. یہ بات دوسری ہوئی کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آنکھ نہیں کھلی کوئی حرج نہیں، لیکن ثواب پورا ملے گا. لیکن ایک آدمی تہجد کے لیے خود پڑھنے جاتا ہے، لیکن وہ اس لیے جاتا ہے لوگ یوں کہیں ہمارا تہجد گزار ہیں، حاجی صاحب بڑے اچھے ہیں، اس کے دل میں یہ نیت ہے، اس کی تہجد اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا بلکہ پکڑ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک عمل تو کیا تھا لیکن اس کا عمل ریا کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، دکھاوے کے لیے تھا، نام کے لیے تھا. اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا بلکہ کل اس کے اوپر پکڑ ہوگی. تو اس لیے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بھی اچھی ہے. تو آپ اچھے کام کی نیت کرتے رہیں، کسی کی خدمت کرنے کی نیت کرتے رہیں اور کسی کے کام آ جائیں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مومن جو ہے وہ جب سوتا ہے تو سوتے وقت اس لیے سے سوتا ہے کہ میں اب صبح اٹھوں گا تو میں فریش ہو جاؤں گا، میں تر و تازہ ہوں گا، میں اپنا کام کروں گا، اپنے بچوں کے لیے کماؤں گا. تو آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو. آپ پہلے سے یہ نیت کریں. بغیر نیت کے جو ہے جیسے جانور تھک کے سو جاتا ہے آپ بھی سو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے. لیکن اگر سوتے وقت آپ تو جو سونے کی دعا ہے وہ بھی دعا بھی پڑھیں. اگر باوضو ہو تو بہت ہی اچھا ہے، باوضو آپ سوئیں.
تو اور یہ نیت کر کے سوئیں میں فجر میں اٹھوں گا، فجر کی نماز پڑھوں گا، یا تہجد میں اٹھ جاؤں گا، تہجد پڑھوں گا، تو آپ کی پوری رات جو ہے عبادتیں لکھی جائے گی۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ صحابی بہت ہی غریب فقیر تھے، شاید ان کی حالت کو دیکھا ہوگا کہ وہ کسی سے سوال کر لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے ان کو کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں جو ہے ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو لے آؤ، چلیں وہ لے آئے۔ دوسرے صحابہ موجود تھے، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون اس کو خریدے گا؟ تو کسی ایک صحابی نے کہا کہ میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں اور چاہیے، میں یزید، کون دوسری بولی بولے گا، کون زیادہ بولے گا؟ ایک اور صحابی بولے کہ میں اس کے 2 ریال دوں گا، 2 درہم دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج دیا، وہ 2 درہم لے لیے۔ 1 درہم سے ان کو کہا کہ جاؤ تھوڑا اناج خریدو، اناج خرید کے اپنے گھر میں دے دو، اور ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اس کی کلہاڑی بنا کے لاؤ، تو یعنی جو اصل ہوتی ہے کاٹنے کی اوپر کا حصہ، وہ چنانچہ وہ لے کر آئے۔ تو اس کے اندر لکڑی کا دستہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ اس کے بعد ان کو کہا جاؤ یہ لے کر جنگل میں لکڑیاں چنو، اور 2 ہفتے تک میں تم کو نہ دیکھوں، 2 ویک تک میں نہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ گئے، صبح جاتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، اور کاٹ کر جو ہے بازار میں بیچ دیا کرتے تھے۔ 15 دن کے اندر ماشاءاللہ ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنے گھر کے لیے سامان بھی خریدا، اور کچھ پیسے بچے، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ الحمدللہ میں بہت اچھی حالت میں ہوں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ محنت کرے، اور جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، سوال نہ کرے۔ تو حلال کمائی کے لیے آدمی صبح سے شام تک کتنی بھی محنت کرتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ لیکن شرط یہی ہے ظہر کی نماز کا وقت آیا آپ مسجد میں آ جائیے اگر آ سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کی ڈیوٹی میں ہیں، آفس میں ہیں، آپ کو وہاں سے اجازت نہیں ملتی ہے، وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے، وہاں پڑھ لیجئے۔ وہاں بھی اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر اللہ سے دعا مانگے، کوئی ایسی جگہ آپ کو جگہ مل جائے جہاں کم سے کم نماز پڑھنے کا موقع تو مل جائے۔ تو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرتا رہے تو انشاءاللہ جو ہے ہر آدمی، اس لیے کہ ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر ایک بندے سے اللہ کو پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کے لیے چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ جو ہے وہ جنت کمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے جہنم میں جائے۔ ہاں لوگ اپنے نفس کی وجہ سے، شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ پھر جہنم میں جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اللہ نہیں چاہتے ہیں، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں میرے بندے کے اوپر رحم کروں، لیکن بندہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اب ہر آدمی یہ نیت کر لے کہ میں وقت پر 5 وقت کم سے کم نماز پڑھوں گا، کتنی آسان بات ہے۔ اور جب بھی کمانے جائے، جو کام بھی کرے شریعت کے مطابق کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے۔ ایسا کرنے پر جو ہے اس کی دنیا کی جتنی بھی کام ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو کھیل لگانا، اس پر ہی ثواب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے جو ہے ایک مرید تھے پاکستان کے اندر، ڈاکٹر عبدالحی صاحب، وہ بڑی اچھی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں جب پہلے شروع میں گھر میں گیا تو میرا نواسا پوتا آ گیا، ہم نے جلدی اس کو لے لیا، کھیلا، پھر یاد آیا کہ ارے اب دوسری مرتبہ ہم ایسے نہیں کریں گے، پہلے نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نواسوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ میرا نواسا اب آیا ہے، اب میں اس کو گلے لگاتا ہوں، اپنے گود میں بٹھاتا ہوں۔ کیوں بٹھاتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اب اس عمل کے اوپر مجھے اجر ملے گا۔ تو آدمی جو عمل بھی کرے اس عمل کے اندر نیک نیت رکھے تو ایسی صورت میں اس کا دنیا کا عمل، اس کا وہ عمل جو ظاہر میں دنیا کا ہے وہ دوسرے کافر بھی کرتے ہیں۔ کافر کھانا نہیں کھاتا، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پانی پیتا ہے، وہ بھی کھیلتا کودتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، ساری ضرورتیں پورا کرتا ہے۔ تو اس میں مومن میں کیا فرق ہے؟ مومن میں یہی فرق ہے کہ مومن جب کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، شریعت کو حدود کو دیکھ کے کرتا ہے۔ شریعت نے جہاں کہا ہے وہاں تو کرتا ہے، شریعت نے جہاں منع کر دیا وہاں نہیں کرتا۔ ہم دوپہر کو آج سب کھائیں گے جس کا نفلی روزہ نہیں ہوگا، لیکن رمضان شریف آئیں گے تو رمضان شریف جب آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے دن میں کھانا تو کیا، کھانے کا تصور بھی نہیں ہوگا جب تک مغرب کا اذان نہ ہو جائے۔ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہر معاملے کے اندر کسی پر نظر پڑے، کوئی نوجوان لڑکی پر، اگر وہ آپ کی محرم نہیں ہے، آپ کی ماں نہیں ہے، آپ کی بیٹی نہیں ہے، آپ کی بہن نہیں ہے، تو وہ پرائی عورت جو بھی ہوگی وہ آپ اس کو اپنی بڑی عمر کی ہے، اپنی ماں کے برابر ماں سمجھیے۔
آپ کی عمر کی ہے، آپ اس کو اپنی بہن سمجھیے، آپ سے چھوٹی ہے، آپ اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے اوپر نظر ڈالیے، تو یہ نظر ڈالنا جو ہے تو یہ تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر آپ بری نظر سے دیکھیں گے، کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ حکم الحاکمین جو ہے وہ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو معلوم ہے کہ آپ کی کیا نیت ہے۔ تو بہرحال جو ہے مومن کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہے، شرط یہی ہے کہ اس کی نیت اچھی ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق نصیب فرماوے، سچی محبت نصیب فرماوے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، سنتیں پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ